السلام علیکم پاکستان، میرا نام ہے فراز علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ہر سال پاکستانی تقریباً 36,000 پاکستانی ایسے ہیں جو اپنی قیمتی جانوں کی بازی ہار جاتے ہیں پاکستان کی روڈز پہ۔ اور یہ جو قیمتی جانیں ہم ضیاع کرتے ہیں تقریباً 36,000 کا مطلب آلموسٹ ڈیلی 100 ایک بندہ پاکستان میں صرف روڈز کے اوپر روڈ ایکسیڈنٹس میں لاپرواہی کی وجہ سے، کبھی اپنی کبھی کسی اور کی لاپرواہی کی وجہ سے جان کی بازی ہار جاتا ہے۔ یہ صرف قیمتی جانوں کا ضیاع نہیں ہے، وہ پیچھے خاندان ہے کافی سارے جو متاثر ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ لاتعداد اور بھی ہیں پاکستانی جو روڈ ایکسیڈنٹس میں معذوری ہو جاتی ہے ان کی مستقل یا ٹیمپرری، اور کافی سارے خاندان جو ان سے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ روڈ سیفٹی یا روڈ سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں اس میں ہماری جو اکانومی ہے اس کو بھی آلموسٹ ایک رپورٹ کے مطابق $2 بلین کا ہر سال خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، صرف اس لیے کیونکہ جو پاکستانی ہیں ہم لوگ وہ روڈز کے قوانین کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں اور اس کا احترام نہیں کرتے۔ روڈز کے قوانین کے اوپر عمل درآمد کے لیے حکومت نے مختلف ادارے بنائے ہوئے ہیں، اس میں بہت زیادہ کردار موٹر وے پولیس کا بھی ہے اہم، اور وہ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے سر توڑ کے ہم کسی طرح پاکستانیوں کو ان کو ایجوکیٹ کر سکیں روڈ سیفٹی کے ریلیٹڈ، یا ان کی سیفٹی جو ہے روڈ ریس سیفٹی اس کو انشور کر سکیں۔ لیکن انفارچونیٹلی شاید ہم پاکستانی جو ہیں وہ بہت کیجول لیتے ہیں روڈ سیفٹی کو اور سپیڈنگ کو، انڈر ایج ڈرائیونگ کو، اور کافی سارے ایسے پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے ہماری قوم کو ہر سال یہ پرابلمز کا سامنا فیس کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ الگ ہے جو ہم لوگ ایک ہیوج کاسٹ پے کرتے ہیں ایجوکیٹ کرنے کے لیے اور موٹر وے پولیس کو رن کرنے کے لیے، اور آفیسرز ان کے دن رات محنت کر رہے ہوتے ہیں، اور کافی سارے تھنک ٹینک بھی اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اور اب شاید وقت آ چکا ہے کہ ہماری عوام کو تھوڑا ذرا سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ موٹر وے سے یا ہائی ویز سے یا روڈز پہ سیفٹی کتنی ضروری ہے، صرف آپ کے اپنے لیے نہیں۔ اگر آپ ویل کے پیچھے بیٹھے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں میں بچ جاؤں گا، اور اگر دوسرا جو پیدل چل رہا ہے اس کو ہو بھی جائے تو خیر ہے، تو یہ بھی ایک تھوڑا ذرا لمحہ فکریہ ہماری قوم کے لیے کہ ہم لوگوں کا ایٹیٹیوڈ چینج ہونا چاہیے۔ اپنی سیفٹی دوسروں کی سیفٹی بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو آج ہم لوگوں نے جو پروگرام ترتیب دیا ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ کیسے روڈ سیفٹی کو بہتر کیا جا سکتا ہے، وہ 36,000 قیمتی جانیں کیسے بچائی جا سکتی ہیں یا کس طرح ان کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو قیمتی زر مبادلہ ہے، ہماری اکانومی پہ جو کاسٹ پڑ رہی ہے اس روڈ کی، اس کو بھی کس طرح کم کیا جائے تاکہ ہماری اکانومی کو بھی ریلیف ملے، اور سب سے امپورٹنٹ جو ادارے دن رات کام کر رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا ذرا چین اور سکھ کا سانس ملے، اور وہ لوگ بھی کہیں کہ واقعی میں اب ہمارا جو کام ہے وہ لگتا ایسا ہے کہ جیسے لوگوں نے ہمیں سننا شروع کر دیا۔ ہمیں آج جوائن کریں اس ڈیبیٹ میں ڈاکٹر عمران صابر صاحب۔ آپ سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ میں قائد اعظم یونیورسٹی میں، اور روڈ سیفٹی پہ آپ کا بہت ساری ریسرچ ہے، اور آپ نے ڈاکٹر عمران صابر صاحب کو مختلف کیمپینز میں بھی دیکھا ہوگا۔ He has been a very active part of road safety when it comes to educating people and telling them about road safety. Thank you for taking out time, sir. آپ آئے، ہمیں جوائن کیا آپ نے۔ اور عمران صاحب کے ساتھ ہم نے دعوت دی ہے اشفاق احمد صاحب کو، آپ DIG موٹر وے پولیس ہیں، اور اشفاق احمد صاحب جو he has been the face of educating people now. اگر ہم کہیں موٹر وے پولیس میں کوئی افسران ویسے تو بہت ایکٹیو ہے موٹر وے پولیس اینڈ ایوری ون، بٹ اشفاق احمد صاحب جو ہیں یہ بہت زیادہ زیلینٹ ہیں، بہت ایکٹیو ہیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں، اور ابھی ہماری ان سے بات ہو رہی تھی پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے بھی، تو لگتا ہے ایسے جیسے اشفاق صاحب نے اب تہیہ کر لیا کہ پاکستانی عوام کو سکھانا ہے اور بچانا ہے۔ تو اشفاق صاحب تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم، آپ آئیں، آپ نے پھر ٹائم نکال کے اپنی مصروفیات میں سے ہمیں پروگرام کے لیے نکالا اور ناظرین کے لیے ٹائم نکالا۔ اشفاق صاحب جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ تقریباً متعدد اندازہ ہے کہ 36,000 پاکستانی اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں ہر سال ڈیو ٹو ریکلیس ڈرائیونگ، روڈ ایکسیڈنٹ۔ کیونکہ دیکھیں روڈ ایکسیڈنٹ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ذمہ داری سے کرے، یہ وہ غیر ذمہ داری ہے، اس کا مظاہرہ ہے جس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں، اور وہ الگ کاسٹ ہے جو کافی زیادہ اپاہج ہو جاتے ہیں بیچارے، کسی کی ٹانگ، کسی کا ہاتھ، ٹیمپرری پرماننٹ ڈیمیج ان کو ہو جاتی ہے، اور پھر پیچھے خاندان ہیں بیچارے، وہ پرابلم ان کو، پھر وہ کاسٹ الگ ہے جو اکانومی کو پڑتی ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جو ادارے ہیں ان کے لیے ایک وہ نیا ایشو، کورٹ کیسز چلے گئے یا کچھ اور پرابلمز ہو رہی ہیں، تو ایک بندے کی لاپرواہی جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو انوالو کر لیتی ہے۔ یہ جو پوری سچویشن بن رہی ہے پاکستان کے اندر، اٹس ناٹ اسٹاپنگ، یہ ہر سال ایکیومولیٹ ہوتی جا رہی ہے، زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اس کے اوپر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ اور یہ جو آپ نے جس طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کیا، یہ واقعی بالکل ایک الارمنگ سچویشن میں کہوں گا اس طرف جا رہی ہے، اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے تمام لوگوں کے لیے
दिस इज़ नॉट एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसमें मैं समझता हूँ कि बहैसियत कौम और बहैसियत एक इदारा हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसी न किसी दर्जे में कि हम रोड सेफ्टी के जो मेजर्स हैं और रोड सेफ्टी के हवाले से जो चीज़ें प्रिस्क्राइब की गई हैं उस पे अमल करें। और ये दिन ब दिन ये एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो आपने बड़ा ठीक पॉइंट आउट किया है। और हम सबको चाहिए मिल के ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस डिस्कशन इस पे हम बात करेंगे कि किस लेवल पे किस बंदे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और कैसे हम इस पे काबू पा सकते हैं। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि इसमें अगर हम बात करें तो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिटीजन्स पे फॉल करती है? एग्जैक्टली क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एक एटीट्यूड है कि जिसने लाल इशारा तोड़ा तो समझें वही जो है वो असल बंदा वही है। मैंने अगर मोटरवे पुलिस वाले आए हैं, कोई भी हाईवे पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, अगर मैंने उनसे तू करके बात की है या मैंने कहा शीशा नीचे करके तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, आपका तो बड़ा एक्सपीरियंस होगा इसमें, तो ये एटीट्यूड क्या है, ये हमारी कौम में से क्यों नहीं चेंज होता? देखिए जी, बतौर DIG मोटरवेज मैं तो ये कहूँगा कि ये चेंज होना चाहिए एंड दिस इज़ अ कांस्टेंट एफर्ट। मैं समझता हूँ कि हमें लोगों को कॉन्स्टेंटली एजुकेट करना चाहिए हर लेवल पर, ये घर के लेवल पर भी, सोसाइटी में कॉलेजेस के लेवल पर भी, स्कूल के लेवल पर भी, जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे भी सबको एजुकेट करना चाहिए कि इस एटीट्यूड को हम चेंज करें। वो जैसा कि आपने सुना होगा किसी माशरे की अगर आपने देखना है तो वो माशरे में आप ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी देखें, ट्रैफिक डिसिप्लिन देखें। तो मैं समझता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है और हम हर लेवल पर इसको चाहिए कि लोगों को एजुकेट करें एंड दिस शुड बी अ कांस्टेंट और एक प्रैक्टिस होनी चाहिए और एक कांस्टेंट एफर्ट होनी चाहिए। तो ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम आई होप कि इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी, बट नॉट इन द नियर फ्यूचर एज सच। अच्छा वैसे सर यू हैव बीन वेटरन, आप ब्यूरोक्रेट हैं, आप काम कर रहे हैं पुलिस के अंदर, पुलिस ऑफिसर, आपकी लंबा एक तवील अरसा है काम का, आपकी इंटरेक्शन भी पब्लिक के साथ रही है। ग्रेजुअली डू यू थिंक ये इसमें बेहतरी आ रही है इस एटीट्यूड में, या अभी भी आप देखते हैं कि नहीं हमारी आवाम जो मेरे ख्याल में बेहतरी आ रही है, बेहतरी आ रही है और लोगों में अब ड्राइविंग सेंस थोड़ा सा बेहतर हो रहा है। लेकिन ये ग्रेजुअली सर जिस तरह देखें ना, पुराने वक्तों में आज से 10 साल पहले देख लें तो रोड्स पे इतनी ट्रैफिक भी नहीं थी, ट्रैफिक का वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन अब इसमें बेहतरी भी आ रही है। मैं समझता हूँ कि लोगों में इसमें मोटरवे पुलिस का भी अच्छा किरदार है और लोग अब इसको थोड़ा सा एबाइड करते हैं। और लेकिन ये वही बात जो मैंने पहले की कि इस पे हमने कंटिन्यूस एफर्ट्स करनी है, लेकिन लोगों में समझ आ रही है, हम रेगुलर बेसिस पर लोगों को एजुकेट करते हैं, तो ऐसी फीलिंग है कि लोगों में समझ आ रही है, लेकिन स्टिल वी हैव अ लॉट टू डू, देयर इज अ लॉट टू, काफी ज़्यादा रूम है जो यू नीड टू वर्क अनडाउटेडली। लेकिन द पॉजिटिव थिंग जो मैं इसमें ड्राइव कर रहा हूँ वो ये है कि आप ये कह रहे हैं बीइंग एन ऑफिसर ऑन द ग्राउंड आप लोगों को देखते हैं चेंज है एटीट्यूड में, दिस इज द पॉजिटिव थिंग अबाउट थिंग। वेरी गुड सर, थोड़ा सा डिबेट को आगे लेके चलते हैं। इमरान साहब, ये पूरी सिचुएशन आपके सामने 36,000 कीमती जानें कम नहीं है, और वो 36,000 जो है वो आगे उनके ख़ानदान हैं जो अफेक्ट होते हैं, जो ड्राइव कर रहा था या जो दूसरी गाड़ी में था, दोनों के दोनों जब कोलिजन हुए तो एक फैमिली नहीं होती, दोनों मुतासर होते हैं। फिर कोर्ट केसेस हैं, वो एक ह्यूज कॉस्ट है जो हमारी जुडिशरी पे आ जाती है, अनवांटेड कॉस्ट आ रही है। फिर इसके अलावा पार्ट्स की स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट हो रहे हैं, उसकी अलग कॉस्ट क्रिएट हो रही है। तो दिस इज़ व्हेन यू कम एंड सिट अबाउट इट, आप सोचें उसके ऊपर, तो ये तो एक बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है रेकलेसनेस की। जी सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू के ऊपर जो है वो हमें दावत दी है, क्योंकि बहुत कम मीडिया के ऊपर जो है रोड सेफ्टी के ऊपर बात हमें सुनने को मिलती है। देखिए इस मसले को ना बीइंग अ सोशल साइंटिस्ट हमें होलिस्टिकली देखना चाहिए, सिस्टमैटिकली देखना चाहिए। और रोड सेफ्टी इन आइसोलेशन ख़ास तौर पे इन 21st सेंचुरी जो है अगर हम इसको डील करने की कोशिश करेंगे तो इट वुड बी अ फ्यूटाइल एक्टिविटी। आपको अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी भी देखनी पड़ेगी, आपको मीडिया का रोल भी देखना पड़ेगा, आपको एजुकेशन का रोल भी इसमें देखना पड़ेगा। तो एक कलेक्टिव अप्रोच के साथ अगर हम इसको एड्रेस करेंगे तो दैन वी वुड हैव अ बेटर स्ट्रेटजी एज़ कम्पेयर टू इफ़ वी टेक इट एज एन आइसोलेटेड किसी इंडिविजुअल की नहीं है, कलेक्टिव एफर्ट है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन हमारा मीडिया जो शायद थोड़ा ज़रा इस एफर्ट में बहुत पीछे रह गया जी। उसमें 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये है कि इसके अंदर कोई ख़ास ग्लैमर नहीं है। मैं आपको इसका छोटा सा कंपैरिजन अगर दे दूं कि वॉर ऑन टेरर के अंदर उतनी डेथ्स नहीं हुई हैं,
جتنی ڈیتھس جو ہیں وہ روڈ سیفٹی کے اندر ہوئی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ وار آن ٹیرر کے اوپر ہم نے کتنا زیادہ جو ہے وہ فوکس کیا ہے, لیکن ڈیتھس تو ڈیتھس ہیں, انسانی جان کا نقصان تو ہے نا. تو اس کے حوالے سے بھی میڈیا کو بھی اس کے اوپر سوچنا چاہیے. دوسرا جو اس کو گلیمرائز کیا جاتا ہے, آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ ایک راؤڈی ٹائپ جو ایک بیہیویئر ہوتا ہے اس کو میڈیا کے اندر, ڈراماز کے اندر, موویز کے اندر جو ہے تھوڑا گلیمرائز کیا جاتا ہے. تو وہ ایک یعنی یوتھ جو ہے اس بیہیویئر سے فیسینیٹ ہو کے اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن آپ کی بات یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو کاٹوں گا, سوری, لیکن اب ہم اگر دیکھیں موٹر وے پولیس, ہائی وے پولیس, ٹریفک پولیس اور خاص کر جو پولیس اسٹیشنز والے بھی ہماری نارمل پولیس ہے, انہوں نے اس گلیمرائزیشن کو بڑا زبردست طریقے سے روکا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کہیں پہ فیس بک پہ یا کہیں پہ بھی سوشل میڈیا پہ کوئی اگر ایونٹ ہائی لائٹ ہوتا ہے تو جو اعلیٰ حکام ہے دے میک شور کہ اس بندے کو کریکشن دس از ویری کمینڈیبل ایفرٹس, یہ بہت اچھا کام ہے. تو وہ گلیمرائزیشن جو ہے وہاں پہ کاؤنٹر ہو رہی ہے, تو ادارے تو ہمارے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اداروں کی بات نہیں ہے, ہمارے ادارے جو ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. گلیمرائزیشن وہاں پہ چلتی ہے. جو اس کے علاوہ جو پاپولیشن ڈینسٹی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو پہلے ہماری پاپولیشن ڈینسٹی اربن ایریاز کے اندر اتنی زیادہ نہیں تھی. آج آپ دیکھیں پاکستان کی جو رجسٹرڈ موٹر وہیکلز ہیں وہ 18 ملین ہیں, اور تقریباً آن ایوریج جو بنتا ہے وہ 42 وہیکلز پر کلومیٹر جو ہے وہ بن رہا ہے. تو اٹس اے ہیوج, اور بائی دا پیسج آف ٹائم اٹس گوئنگ ٹو بی انکریزڈ, اور تقریباً 30 ملین کا ایک ایسٹیمیٹ ہے جو 2030 تک جو ہے وہ ہمارے ہاں آ جائے گا. تو اربنائزیشن کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سوچنا پڑے گا, اس کے حوالے سے ایڈوانس میں ہمیں پلاننگ کرنی پڑے گی ان اے وے کہ آپ دیکھیں ابھی ایک اسمارٹ سٹیز کا کانسیپٹ آ رہا ہے. اسمارٹ سٹیز کے اندر آپ کی پوری جو اربن پاپولیشن ہے اس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے, اس کے ایشوز کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے, یوز آف ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے جو ہے وہ ہم سٹیز کو جو ہے اس کی ٹریفک کو ایڈیکیٹلی اپروپریٹلی ایڈریس کر سکتے ہیں. تو ہمیں اسمارٹ سولوشنز کی طرف جانا پڑے گا ڈیفینیٹلی. اور کافی ساری میجر سٹیز میں گورنمنٹ انیشیٹیوز ہیں, اداروں کے انیشیٹیوز ہیں, وہاں پہ بہت افیکٹولی اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جا رہا ہے. ہمیں اس وقت جوائن کریں محمد طارق خان صاحب, آپ جوائنٹ سیکرٹری ہیومن رائٹس نیٹ ورک کے, اس کے علاوہ آپ این جی او بھی رن کر رہے ہیں, اور آپ کا بڑا ہی وسیع ایکسپیرینس ہے اور بہت زیادہ کام ہے روڈ سیفٹی, ہیومن رائٹس, کیسے ایک روڈ کو سیف بنایا جا سکتا ہے پاکستانیوں کے لیے, اور اس کے اندر کافی ساری جگہوں پہ ہم نے گاہے بگاہے ان کو دیکھا ہے, بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں. طارق صاحب ویلکم ٹو دا شو. آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ جی بالکل, میں آپ کو سن سکتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا مجھے دعوت دینے کے لیے. نہیں طارق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا ہے. سر ہم یہاں پہ بات کریں, ہمارے ساتھ اشفاق احمد صاحب بھی ہیں, ڈی آئی جی موٹر وے پولیس, اور ہمارے پاس ڈاکٹر عمران ثابت صاحب بھی ہیں سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ قائد اعظم یونیورسٹی سے, اور ہم لوگ ڈبیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ اباؤٹ روڈ سیفٹی. ہم نے ڈسکس کیا کہ 36,000 قیمتی جانیں ہیں جو ہم ہر سال ان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, اور وہ ایک اٹس اے لانگ کاسٹ دیٹ وی پے ایز اے نیشن. اس پوری پروسیس کے اندر جو ایک ریکلیسنس کا بیہیویئر ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے ابھی, کہ وہ جو بیہیویئر ہے وہ کاز کرتا ہے اس کو. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس پوری سچویشن کو پاکستانی قوم کے لیے؟ جی بہت شکریہ, اور ڈاکٹر صاحب کو پہلے میرا سلام. میں بھی یہاں کراچی میں شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی آف لاء میں سوشیالوجی پڑھاتا رہا ہوں, تو ہمارا شعبہ ایک ہے. دوسرا یہ کہ روڈ سیفٹی کے حوالے سے ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو بالعموم ہمارے ذہن میں ہوتا ہے جو انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے. آپ نے بھی اس کا ذکر کیا, ہر سال اتنے ہزار ہو جاتے ہیں, اور اس کی جو فگر ہے یہ بھی ہمارے پاس کوئی اوتھینٹک ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے اس کا کہ کتنے لوگ جانوں کا ضیاع ہوتا ہے, کوئی باقاعدہ نہیں ہے. 2005 میں غالباً پاکستان حکومت نے اقوام متحدہ میں ایک ان کی کانفرنس تھی, وہاں پر ہمارا یہ جو نیشنل روڈ سیفٹی بنا ہوا تھا ادارہ فیڈرل گورنمنٹ کے تحت, انہوں نے ایک رپورٹ وہاں پہ جمع کرائی تھی. تو اس میں انہوں نے خود لکھ کر دیا تھا اقوام متحدہ کو کہ ہمارے یہاں روڈ پر ہر سال 5 لاکھ لوگ ہلاک یا زخمی ہوتے ہیں. تو انہوں نے 5 لاکھ کی فگر کوٹ کی تھی. اس کے بعد ہمارے پاس کراچی میں آغا خان ہاسپٹل کے ایک کنسلٹنٹ ہیں ڈاکٹر جمعہ صاحب, انہوں نے ایک سروے کنڈکٹ کیا جس میں وہ جناح ہاسپٹل, سول ہاسپٹل, جتنے بھی سرکاری ہاسپٹل ہیں جہاں پر ایکسیڈنٹ کے عباسی ہے, جہاں مریض لائے جاتے ہیں ایکسیڈنٹ والے, تو وہاں انہوں نے اپنے لوگ بٹھا کر اور اس کا ڈیٹا انہوں نے کلیکٹ کیا. تو اس سے اندازہ ہوا کہ روزانہ کراچی میں جو ہے
وہ 2000 سے زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ 12 سے 15 جانوں کی ایوریج ہے جو چلی جاتی ہے روزانہ. اور اس میں پھر زیادہ تر ایکسیڈنٹ جو ہے وہ موٹر سائیکل کے ہوتے ہیں، اور اس میں زیادہ جو ہلاکتیں ہوتی ہیں وہ ہیلمٹ نہ پہننے والوں کی ہوتی ہیں. پھر اس طرح سے وہ، لیکن وہ کراچی بیس سروے تھا. اچھا، ہمارے پاس جو مسئلہ ہے روڈ سیفٹی کا وہ بہت گمبھیر ہے. یہ صرف انسانی جان کا نقصان نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ قیمتی زرعی مبادلہ بھی ضائع ہوتا ہے، املاک کو نقصان پہنچتا ہے، اس کا الگ نقصان ہوتا ہے. اور حکومت پاکستان اس معاملے میں بہت غیر سنجیدہ ہے. وہ جو ایک وفاقی ادارہ تھا اس کی بھی فنڈنگ بند کر دی گئی ہے روڈ سیفٹی کے حوالے سے، اور اب اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے یہاں پر جہاں تک میری معلومات ہیں. اور یہ جو ٹریفک ہے وہ روز افزوں بڑھ رہا ہے. میں کراچی کے حوالے سے اگر آپ کو بتاؤں تو ہمارے ہاں ہر سال روڈ پر 2 لاکھ موٹر سائیکلز کا اضافہ ہو جاتا ہے. اتنی ہی گاڑیاں نہیں آ جاتی ہیں، تو اتنا زیادہ. اور اس کے مقابلے میں جو انفراسٹرکچر ہے وہ اس تیزی سے ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے. تو ابھی جو ہمارے گیسٹ بات کر رہے تھے اسمارٹ سٹی کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ اسمارٹ سولوشنز دیکھنے پڑیں گے اس کے لیے، اور اسی طرح کے کچھ کانسیپٹ لانے پڑیں گے جس میں کہ نہ صرف یہ کہ ہم اپنے جو روڈ کا انفراسٹرکچر ہے اس کو بڑھائیں، اور حادثات کی روک تھام کے لیے قوانین بہتر بنائے جائیں، امپلیمنٹیشن اس کا ٹھیک ہو، بلکہ ہمیں ایسے سولوشنز بھی کرنے پڑیں گے کہ جس میں ہم سڑکوں پر سے گاڑیوں کی تعداد کو جو ہے نا وہ کنٹرول یا کم کیا جائے اس کو. اور اس کے لیے اسمارٹ سٹی جیسے کانسیپٹ جو ہیں وہ بڑے معاون ثابت ہو سکتے ہیں. اور اس میں ایک نقطہ اور یہ ہے کہ اگر پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ کسی شہر میں وہ اچھی دستیاب ہو، معیاری پبلک ٹرانسپورٹ دستیاب ہو، تو لوگ جو ہے وہ اپنی پرائیویٹ گاڑیوں میں سفر کرنے کے بجائے پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کریں، تو اس سے بھی حادثات کی روک تھام میں بہت مدد مل سکتی ہے. بالکل. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں 1 یا 2 شہروں کے علاوہ، لاہور، اسلام آباد کہہ لیں، اب زیادہ سے زیادہ ملتان میں یا پشاور میں ایک پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کسی نہ کسی صورت میں آ گیا ہے. باقی کہیں پر یہ چیز موجود نہیں ہے. کراچی جیسا شہر جو ہے وہ تو بالکل لاوارث ہے، یہاں کوئی سسٹم موجود نہیں ہے. نہ یہاں پر کوئی سرکولر ریلوے چل رہی ہے، سرکولر ریلوے کے نام پر بھی دھوکہ دیا گیا ہے. وہ ٹریک جس کے اوپر تمام ہماری نیشنل جو ٹرینز چلتی ہیں اسی کے اوپر ایک کونے سے دوسرے کونے تک اسٹریٹ لائن کے اندر چند ڈبے چلا کر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے سرکولر ریلوے چلا دی ہے. اچھا طارق صاحب، آپ کو میں یہاں پہ 1 منٹ آپ کو میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو میں کٹ کر کے تھوڑی 1-2 سوال آپ سے میں نے اور بھی کرنے ہیں، تھوڑا سا ڈیبیٹ کو آگے بھی لے کے چلیں. انفارچونیٹلی آپ کی جو باتیں ہیں وہ کسی حد تک آئی ایگری ود دیٹ، لیکن کراچی از اے ہول ڈفرینٹ سٹوری. جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو کراچی تو ایک بہت ہی ڈفرینٹ سٹوری ہے. کراچی کے ساتھ تو جو آپ باتیں بتا رہے ہیں ہمارے یہاں پہ پنجاب میں دیکھیں، آپ KPK میں دیکھیں، اسلام آباد کے اندر میں دیکھ رہا ہوں جو ادارے ہیں، جو حکومت ہے وہ بہت افیکٹولی انڈلجڈ ہے یا کافی زیادہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتی ہے ان روڈ سیفٹی یا ڈفرینٹ ایجوکیشنل پرپسز میں. ہم بات کریں اسمارٹ سٹی کی یا ہم بات کریں انفورسنگ دا لا. اب میں خود اس کا بڑا وکٹم ہوں. میں شروع میں بیلٹس نہیں پہن رہا تھا، لیکن ہمارے یہاں پہ موٹر وے پولیس اور ٹریفک پولیس ہی ہے جنہوں نے امپلیمنٹیشن کرا کے آج آپ اسلام آباد پنڈی میں کہیں بھی جائیں تو آپ کو روڈ سیفٹی، یا لاہور میں بھی چلے جائیں وہاں پہ انہوں نے ای ٹکٹنگ شروع کی ہوئی ہے. تو صرف وہ امپلیمنٹیشن تو حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے تو یہی وہ حکومت ہے جو ان پروونسز یا ان سٹیز میں بھی کر رہی ہے. کراچی میں تو اٹس اے ڈفرینٹ گیم. وہاں پہ اگر پلانز نہیں آئے یا پبلک ٹرانسپورٹ نہیں آئی تو اس میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حکومت کا ہی رسپانسبلٹی تھی. جہاں ہیلمٹ پہننے کی بات آپ نے کی، آئی ٹوٹلی ایگری ود دیٹ، لیکن دین اگین آپ کراچی کی اگر سڑکوں کا حال دیکھیں، وہاں پہ ٹریفک کی روانی دیکھیں تو وہ تو ایک جو کراچیائٹس ہیں ان کی رسپانسبلٹی بھی تو ہے نا. آپ آج اسلام آباد میں ہارن بجا کے دیکھیں یا آپ آج اسلام آباد میں روڈ ٹریفک وائلیشن کریں تو ٹریفک پولیس بعد میں کرتی ہے. جو ساتھ والی گاڑی والا تھا وہ آپ کو اتنی بری طریقے سے دیکھتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. آپ شرمندگی سے واپس اپنی لین میں آتے ہیں. لیکن آئی ایم سوری ٹو سے کراچی میں شاید یہ چیز ابھی وہاں پہ کراچیائٹس میں نہیں گئی یا وہ اس چیز سمجھ نہیں سکے کہ یہ ضروری ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ ٹریفک پولیس والا بیچارہ بونٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے، ٹریفک وہ جو کراچی میں گاڑی والا تو اس کو ساتھ لے جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ اگر ٹریفک پولیس والا ہے اس کو بیچ میں روڈ پہ نہیں آ کے روکنا پڑتا، وہ اگر ہاتھ دیتا ہے تو ٹریفک میں رک جاتے ہیں. بہرحال طارق صاحب کوئی سلوشن کی طرف اس پہ سر آپ بات کریں، کچھ بتائیں اس میں ہمیں جلدی سے کہ اس کا سلوشن کیا ہو سکتا ہے، اوور آل پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں سر. جی بالکل، آپ نے جو ابھی گفتگو کی ہے، ایک تو تھوڑا سا آپ کی آواز مجھے سننے میں دقت ہو رہی تھی،
थोड़ा वॉल्यूम शायद बहुत स्लो है, मुझे बिल्कुल बहुत आहिस्ता आवाज आई थी। सर मैं आपको कॉल बैक करते हैं, आपको हम दोबारा लाइन पे ले लेते हैं। मैं समझ सका हूँ उसके मुताबिक जो है वो कराची का जो मामला है वो बिल्कुल यकीनन पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ है, और इसमें ये पब्लिक की बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो हुकूमत है वो भी उसकी बराबर की बल्कि ज्यादा जिम्मेदार है। सर वो तो 18th अमेंडमेंट के बाद चेंज हुआ ना तारिक साहब, अब आप उसमें 18th अमेंडमेंट के बाद तो चीजें बहुत चेंज हो चुकी हैं। हम आपको कॉल बैक करते हैं ताकि आपको आवाज क्लियर है और हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। आपके साथ बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू हुई है। ठीक है, थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस। इशफाक साहब थोड़ा सा इसको आगे लेके चलो। जैसे ये कि बड़ी मिसकंसेप्शन है कि वो अभी भी शायद हमारे यहाँ पे लोगों को ये चीज़ नहीं समझ आती कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो है वो बहुत सारी चीज़ें सूबों के पास चली गई हैं। हम इसी हुकूमत को देखते हैं जो यहाँ पे काम कर रही है, मतलब हुकूमत पाकिस्तान तो मुख्तलिफ नहीं है इस्लामाबाद में या पंजाब में या KPK में। अगर यहाँ पे वो प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, यहाँ पे वही पुलिस इतना इफेक्टिवली काम कर सकती है, और हम भी पाकिस्तानी अगर हमें ट्रेन कर सकते हैं कि आपने लाइन में खड़े होना है। आई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि पिंडी इस्लामाबाद में अब आपको मोटरसाइकिल वाला फास्ट लेन में नजर नहीं आता। काफी हद तक जी, काफी हद तक 99% चीज कंट्रोल हो चुकी है। दैट हैज, और उसके अंदर हैट्स ऑफ टू यू पीपल, आप लोगों ने कैसे वो सार्जेंट्स को चला के फास्ट लेन में उनको साइड पे कर करके मोटरसाइकिल वालों को चलान किया, हैवी चलान्स करके उनको समझाया कि आपने अलग होना, और हेलमेट के बगैर भी नजर नहीं आता। मैं आपसे वापस आके ब्रेक के बाद इस पे जवाब लूंगा कि जो मिसकंसेप्शन है बाकी सूबों में, इसको किस तरह केटर किया जा सकता है और ये क्यों एग्जिस्ट करती है। ब्रेक के बाद वापस आके पूछते हैं इशफाक साहब से कि ऐसा क्यों है, और इतनी ज़्यादा, जैसे तारिक साहब ने भी कहा कि वहाँ पे रोड सेफ्टी से हुकूमत ने कुछ नहीं किया। हालांकि हम देखते हैं हुकूमत पूरे पाकिस्तान में एक ही हुकूमत अगर यहाँ करिए तो कराची में क्यों नहीं करेगी। इशफाक साहब से पूछेंगे इसका जवाब ब्रेक के बाद। देखते हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन 18th अमेंडमेंट के बाद बहुत सारी चीज़ें जो थी वो वफाक से चली गई सूबाई हुकूमतों के पास। उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट हो गई या काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन की इम्प्लीमेंटेशन भी वफाक के पास उस तरह से नहीं रही जैसे पहले थी। तो जब हम बात करते हैं, जैसे तारिक साहब ने भी बात की कि कराची के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए या सेफ़्टी की बात की जाए या सेफ़ सिटी की बात की जाए, तो वहाँ पे वो इफ़ेक्टिवली क्यों नहीं हो पाया। और वही हुकूमत है पाकिस्तान है, जब हम बात करते हैं दारुल हुकूमत की, KPK की, बलूचिस्तान की या पंजाब की, तो यहाँ पे इतना इफेक्टिवली क्यों हो रहा है। इशफाक साहब से पूछते हैं, इशफाक साहब ये क्या सिचुएशन है। सर इस तरह है कि ये 18th अमेंडमेंट से पहले भी पुलिसिंग और स्पेशली ट्रैफिक पुलिसिंग दोनों ये पहले से भी एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट था। पुलिसिंग हैड ऑलवेज बीन अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट इन पाकिस्तान, और ये ट्रैफिक के हवाले से जो है वो भी प्रोविंशियल पुलिस का सब्जेक्ट है। सर मैं समझता हूँ कि कराची के, जिस तरह तारिक साहब ने बताया कि बड़े पेकुलर किस्म के उनके इशूज़ हैं। कराची बहुत बड़ा शहर है, बहुत हाई उसका वॉल्यूम है ट्रैफिक का, इसी लिहाज से उनके मसाइल भी बाकी जगहों की मुनासिबत से बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं समझता हूँ कि सर हर दौर में गवर्नमेंट अपने लेवल पर विद इन देयर अवेलेबल रिसोर्सेज काम करती है, और ज़ाहिर बात है सर उसके नताइज किसी जगहों पर बहुत अच्छे आते हैं, किसी पर कम आते हैं। तो स्पेशली सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करना भी सच मैं समझता हूँ कि फुली जायज़ नहीं है, और उसमें सर आवाम की तरफ से और ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से जनरल पब्लिक को भी हमें चाहिए कि अवेयरनेस उसमें उनमें करें। ट्रैफिक लॉज की वायलेशन और उसके रूल्स को फॉलो करना, अब गवर्नमेंट तो एक ख़ास हद तक आपको इन्फोर्समेंट उसकी करवा सकती है, बट लेकिन अगर आप लोग ख़ुद ही लोग उसकी वायलेशन करें और वो न करें तो वो ज़ाहिर बात है वो रिज़ल्ट तो फिर नहीं आ सकते। जहाँ तक आपने बाकी इस इस्लामाबाद की और पिंडी की बात की, तो हमारे इस्लामाबाद पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने पिंडी में, लाहौर में भी बहुत अच्छे तरीके से और काफ़ी एफ़र्ट्स करके तो बड़े अच्छे नताइज हासिल किए हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे कराची और उधर की पुलिस वाले कोई कम इसमें नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है सर उनके मसाइल ज़्यादा हैं, उनका ट्रैफिक वॉल्यूम ज़्यादा है, तो इतने अच्छे नताइज शायद उधर न आए हों। दूसरी बात यह कि सर आप जिस तरह तारिक साहब ने बताया कि मैसेज ये ट्रांजिट सिस्टम लाहौर में, पिंडी में और पेशावर में बन गए हैं, उसका भी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। थोड़ा सा ट्रैफिक का वॉल्यूम भी कम हुआ इन सिटीज़ में, तो हो सकता है इस किस्म के प्रोजेक्ट्स अगर कराची में लेके आएँ तो हम उधर भी अच्छे नताइज हासिल कर सकते हैं। इसमें एक दो चीज़ें मैं और भी ऐड करूँगा। डू यू थिंक इमरान साहब ये जो सारी हमने बात की इसमें थोड़ा ज़रा गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ट्रीटिंग द पुलिस एज़ वेल। हमने देखा है कि सिंध के अंदर थोड़ा पुलिस को पोलिटिसाइज़ किया जाता है, उसमें वी सीन ह्यूज फियास्का डिफरेंट लेवल्स पे पुलिस के साथ। पॉलिटिकल फोर्सेस वहाँ पे जो गवर्नमेंट है
وہ پولیس کے ساتھ بالکل ان کو اس طرح ٹریٹ کر رہی تھی، یا تو وہ رائولز تھے یا وہ اس طرح ٹریٹ کر رہی ہے کہ ابھی ہمارے ماتحت ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے جو پولیسنگ ہے ساری کی ساری اوور آل، وہ ٹریفک پولیس ہو یا ڈفرینٹ پولیسنگ ادارے ہوں، دیر سیپریٹ، وہ تو ایک ایز اے سیپریٹ اینٹی کام کرنا چاہیے ان کو ایز اے ریگولیٹر کے طور پہ. نہیں ڈیفینیٹلی دیکھیں اس میں جو ادارہ ہے اگر وہ انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر سکتا ہے، اس کے اختیارات جو ہیں وہ کوئی اور استعمال کر رہا ہے، تو اس میں سر ایک منٹ آپ کا مائک بیٹھ گیا سر. طارق صاحب یہ چیزیں نہیں بتاتے. وہاں دوسری طرف لے تو پی ٹی چلانا بھی ذرا مشکل ہے. نہیں چلانا مشکل کیا ہے سر، ان کی اپنی بیوقوفی ہے نا. یہ مجھے بتائیں کراچی میں ہم نے منع کیا لگانے سے چیزوں کو، ہم نے روکا ادھر سے نہ بنایا سسٹم. سر وہ ان پلانڈ کے علاوہ بھی آپ مجھے بتائیں نا کہ کراچی کے اندر جو انہوں نے ایک جیسے کہتے ہیں نا ڈرامہ بنایا ہے، برا ہے کیا وہ سر اب اس پہ جا رہے ہیں، بس اسی پہ جائیں گے. اس کو ٹیکل کرنے کا ایک سسٹمیٹک وے ہے نا. مثلا سب سے پہلے ان پلانڈ اربنائزیشن ہے، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ وہ صوبائی حکومت کے اوپر ہے نا. آنسر سے جی آواز آ رہی؟ اب آ رہی ہے؟ ہیلو اب آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی. میری بھی چلی گئی آواز. مومن ہیلو سر اب انیشیٹو سے بات کریں گے پھر ہم سفر آپ پہ اس کو بھی سب شروع کریں. جی سر. جی دیکھیں اس میں ایک بڑا رول جو ہے نا جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اداروں کے اختیارات جو ہیں وہ ان کے پاس ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ حکومتوں کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اس مسئلے کو اس انداز سے بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے ہاں ان پلانڈ اربنائزیشن ہوئی ہے، ہم نے کچھ مخصوص سٹیز کو جو ہے وہ فوکس کیے رکھا، وہاں پہ انفراسٹرکچر بلٹ ہوا، اور لوگ جو ہیں وہ جو کہ ان مائیگریشن ہوتی ہے، مائیگریشن کی وجہ سے وہاں ان شہروں کی پاپولیشن ڈینسٹی بہت بڑھ گئی. اب کراچی پاکستان کی جو ایوریج پاپولیشن ڈینسٹی ہے وہ 250 ہے پر اسکوائر کلومیٹر، جبکہ کراچی کی جو ہے وہ 25,000 ہے. ڈیفینیٹلی کراچی کے ڈائنامکس جیسے میں نے کہا کہ وہ بہت ڈفرینٹ ہے، اٹس اے ڈفرینٹ بال گیم، اور آئی ایگری ود دیٹ کہ یس اربنائزیشن اینڈ ایوری تھنگ، بٹ آئی تھنک ایک چیز ہمیں جو کریڈٹ دینا چاہیے وہ یہ کہ وفاقی دارالحکومت میں پنجاب میں کے پی کے میں جو حکومت ہے انہوں نے پولیس کو بہت حد تک ڈی پولیٹیسائز بھی کیا، جس کی وجہ سے جو ہمارے پولیس آفیسرز ہیں یا جو ہمارے اعلیٰ حکام ہیں پولیس کے اندر انہیں کھل کے اپنا جسے کہتے ہیں نا پلان کو امپلیمنٹ بھی کیا. اس میں ہم نے دیکھے بہت ہائی لیول چلانس بھی ہوئے ہیں بہت بڑے بڑے آفیسرز کی. ایون میری جو اپنی نالج میں وہ یہ بھی ہے کہ پولیس کے بھی بہت اعلیٰ حکام جو تھے اچھے عہدوں پہ فائز، ان کے بھی چلان کیے گئے، ان کو اسپیئر نہیں کیا گیا. یہ چیز وہاں پہ شاید ہمیں ڈفرینٹ ہے وہاں پہ. آپ کو میں تھوڑی سی اس کے اوپر ایک فیکچول سچویشن بتا دیتا ہوں کہ ہم نے 2018 کے اندر اسلام آباد کا ایک سروے کیا تھا آئی سی ٹی کے حوالے سے، اینڈ آلموسٹ 80% پیپل ور کمپلیٹلی سیٹسفائڈ ود دا آئی سی ٹی پولیس، کیونکہ ان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن تھا اس کے اندر اس سٹی کی ٹریفک کو مینیج کرنے کے لیے. ٹریفک مینیج کرنا اپنی جگہ پہ عمران صاحب آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ، ان کا ایک تھورو آفیسر اور ایک اچھا ایک ایٹیٹیوڈ ہے. جی جس طرح سے وہ کنڈکٹ کرتے ہیں سارا کے سارا، ہیٹس آف ٹو دیم. ان کی ٹریننگ بہت اچھی کی ہے. ویو چینج پولیس کی پوری جو ایک سوچ ہے موٹر وے پولیس یا ٹریفک پولیس نے اسے چینج کر دیا پورے امپریشن کو. سر تھوڑا سا اشفاق صاحب آگے چلتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں موٹر وے سیکیورٹیز کی یا ہائی وے سیکیورٹیز کی، وہاں پہ ہم نے دیکھے ریسنٹلی بہت کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے جو کہ بڑے انکمفرٹیبل تھے اور بہت جسے کہتے ہیں نا دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنا، یا بڑے انکمفرٹیبل سی سچویشن لے کر آ گیا پوری قوم کے اوپر. اور اس کے بعد بہت سارے انگلیاں بھی اٹھائی گئیں موٹر وے پولیس کی طرف کہ جی آپ لوگوں کا کام تھا، آپ کا تھا. اور پھر اینڈ میں ہم نے دیکھا یہ کہ جو سچویشن تھی اس کے اوپر بہت سارے اقدامات بھی لیے گئے. تو سر اس کو لیتے ہوئے اس واقعے کو یا ڈفرینٹ اس طرح کے واقعات کو دیکھتے ہوئے کچھ انیشیٹیوز لیے گئے ہوں پولیس کی طرف سے جو آپ ایڈ کرنا چاہیں یہاں پہ سیکیورٹی کو لے کے لوگوں کی؟ اس میں اس طرح ہے کہ جی یہ جس واقعے کی طرف آپ ریفر کر رہے ہیں بات، اس کے بعد کافی سارے انیشیٹیوز ہم نے بھی لیے ہیں، پنجاب گورنمنٹ نے بھی لیے ہیں. یعنی جو لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے پہ اب پنجاب ہائی وے پیٹرول کی ریگولر پیٹرولنگ ہو رہی ہے، اور کافی ساری وہیکلز اور کافی سارے آفیسرز انہوں نے وہاں پہ ڈپیوٹ کیے ہیں. موٹر وے کے حوالے سے سر اس طرح ہے کہ ہمارے جو کرائم پرون ایریاز ہیں، خصوصاً یہ لاہور شیخ پورہ والی بیلٹ ہے یا یہ پشاور والی، اس پہ سر ہم نے اس کے بعد سے پیٹرولنگ ود ان آر ریسورسز کافی انہینس کی ہیں.
وی آر آلسو ان کلیبریشن ود لوکل ڈسٹرکٹ پولیس جس علاقے سے وہ سڑک گزرتی ہے. یعنی ہمارے پاس ابھی اس موٹر وے M2 کی اگر میں بات کروں تو شیخوپورہ پولیس ہوگی, شیخوپورہ ڈویژن, سرگودا ڈویژن, ان کی گاڑیاں ریگولر بیسس پہ ایوننگ کے بعد وہاں پہ پیٹرولنگ کرتی ہے, ایلیٹ کی گاڑیاں. تو کافی حد تک ہم نے اور موٹر وے پولیس نے اور پنجاب پولیس نے سٹیپس لیے ہیں اور وہاں پہ پیٹرولنگ انہینس کی ہے, گاڑیاں انہینس کی ہے کہ اس قسم کا ناخوشگوار واقعہ پھر نہ ہو. تو ایفرٹس دونوں جانب سے ہوئی ہیں. اس میں آپ کی جو ہیلپ ہے وہ اعلیٰ حکام نے, وزیر اعلیٰ پنجاب ہو گئے, KPK ہو گئے, وزیر اعظم ہو گئے, وزیر داخلہ, ان کی طرف سے پوری سپورٹ تھی اس چیز کے اندر؟ سپورٹ اس طرح تھی کہ ظاہری بات ہے ان کی طرف سے تو ڈائریکشنز ہوتی ہیں, پھر نیچے امپلیمنٹیشن پہ تو ظاہری بات ہے پولیس کے آفیسرز ہی ہوتے ہیں. یعنی اٹس کائنڈ آف پنجاب پولیس, IG پنجاب کی بھی ہاف پہ, پھر شیخوپورہ DIG سرگودا رینج. میں موٹر وے M2 کی اگر بات کروں تو ان کی طرف سے ہمیں کافی ساری کوآپریشن ہے اور بہت زیادہ ہیلپ انہوں نے کی ہے اس واقعے کے بعد پیٹرولنگ بڑھانے میں. اسی طریقے سے KPK میں مردان 4 سدے سے, سوابی سے, تو ان کی ریگولر پیٹرول موبائل آتی ہیں موٹر وے پہ اور وہ پیٹرولنگ کرتی ہیں. اچھا, اس میں ایک چیز اور بھی ہم نے دیکھی ہے اس پورے واقعے کے اندر, یا ہم ڈفرینٹ سچویشن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ڈسٹریس فیملیز جو ہوتی ہیں وہاں پہ, وہ ڈسٹریس فیملیز کوڈ بی اینی تھنگ فرام ایکسیڈنٹس ٹو پیٹرول ختم ہو گیا, گاڑی بریک ڈاؤن ہو گئی ہے, ٹائر پنچر ہو گیا ہے. بہت ساری دفعہ ہم نے دیکھا فیمیلز ٹریول کر رہی ہوتی ہیں اور وہ خود سے وہ ٹائرز وغیرہ جو ان کے پنچر ہوتے ہیں اس کو نہیں چینج کر پاتی. حالانکہ وٹ آئی پرسنلی تھنک اگر آپ فیمیل کو گاڑی دے رہے ہیں تو ان کو سب اتنا اکوپ کریں کہ کہیں پہ وہ رکے نا, ایٹ لیسٹ ان کی پرابلم سارٹ آؤٹ ہو جائے. اس پوری سچویشن کے بعد کوئی کار بریکیج کے لیے یا اسٹریس فیملیز وغیرہ جو ہوتی ہیں, ٹریولرز ہوتے ہیں, ان کے لیے کوئی کام کیا گیا ہے؟ سر یہ میں اگر موٹر وے کے حوالے سے بات کروں سر, ہیلپ از ون آف دی میجر ڈیوٹیز آف موٹر وے پولیس, اور وہ ہم پہلے سے بھی کرتے رہے ہیں. یعنی اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہمارے ہیلپس کے فگر سالانہ لاکھوں میں وہ ہوتے ہیں, وہ ہم پہلے بھی کرتے تھے. اور اس کے بعد ظاہری بات ہے ذرا سینسٹائزیشن کا لیول مزید بڑھ گیا ہے, تو ہماری طرف سے انشاءاللہ پہلے بھی بڑا اچھا ریزلٹس تھے اور ابھی بھی ہم ہیلپس پہ کبھی کسی کا کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. ود ان آر ریسورسز ہم پوری ہیلپس کر رہے ہیں. جیسے جو آپ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں دس از فری آف کاسٹ یا اس کے فری آف چارجز؟ کاسٹ جی, فری آف کاسٹ. تو یہ جو کنسیپشن ہے کہ بھئی بڑے مہنگا پڑتا ہے موٹر وے پولیس اگر میں بتاتا ہوں, میں آپ تھوڑا سا اس کو میں ایکسپلین کروں. اس میں ایک ہوتا ہے ہیلپ, یعنی آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے, ہمارے آفیسر آ کے ریسپونڈ کرتے ہیں, آپ کا ٹائر پنچر ہے, آپ کے ٹائر پنچر میں وہ آپ کی ہیلپ کر دیتے ہیں. پھر ہماری سسٹر ایجنسی ہمارے ساتھ ہے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن, ان کی ریکوری وہیکلز ہیں. اس میں یہ کہ اگر چھوٹا موٹا فالٹ ہے تو وہ تو ان کے میکینک ادھر ہی آ کے آپ کو اس کو ریکٹیفائی کر دیتے ہیں. اگر بڑا فالٹ ہے دین وی ہیو ٹو موو دا وہیکلز آؤٹ آف موٹر وے. اس میں پھر ان کی ریکوری وین آتی ہے, اس کو لے جاتی ہے. تو اگر اس کا خرچہ یہ نارمل روٹین کا بریک ڈاؤن ہے, جس طرح آپ نے بتایا کہ ٹائر پنچر ہو گیا ہے, تو وہ آپ کو چینج کر دیتے ہیں. لیکن اگر اس میں کوئی چیز علیحدہ سے اکوپمنٹ چاہیے ہوتا ہے, سپوز اس کا فین بیلٹ ٹوٹ گئی ہے, نئی فین بیلٹ لگانی ہے, تو ظاہری بات ہے پھر اس کے چارجز جو بھی ہوتے ہیں, چارجز وغیرہ ہوتے ہیں جو فین بیلٹس وغیرہ کے, اس کی ریگولیٹڈ پرائسز ہیں. ریگولیٹڈ پرائس, تو مطلب اگر کوئی ٹریولر جا رہا ہے تو ہی شوڈ بی شور کہ بھئی وہ سیٹسفائیڈ کہ پرائسز اوور پرائسنگ نہیں ہوگی. نہ اوور پرائسنگ دس از ون آف دی میجر ایشوز. جیسے تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہا ہے, ہر چیز کی ایپ آ رہی ہے, اور اب کافی زیادہ ویسے بھی دنیا جو ایپس پہ چلے گئی ہے, پام ٹاپس موبائل فونس پہ آپ نے دیکھا ہر چیز کو کر لیا. کوئی اس طرح کی ایپ بھی ڈیولپ کی ہے موٹر وے پولیس نے, یا کہ ابھی ہم ادھر ہی ہیں؟ جی, موٹر وے پولیس کی ایک ایپ ڈیولپ ہوئی ہے آلموسٹ 1 year ناؤ, مور دین 1 year, ہم سفر NHMP کے نام سے, اور وہ اینڈرائڈ پہ اور میرے خیال میں ابھی شاید ایپل پہ بھی آ گئی ہے. اور وہ سر آپ اپنے اس پہ ڈاؤن لوڈ کر کے تو موٹر وے پہ اور ہائی ویز پہ ٹریول کرنے سے پہلے تمام معلومات وہاں سے آپ لے سکتے ہیں. سارٹ آف اے ٹریول ایڈوائزری. یعنی اگر کسی جگہ پہ فاگ کی وجہ سے موٹر وے بند ہے, یا کسی جگہ پہ کام ہو رہا ہے, یا کوئی روڈ بلاکیج ہے کسی وجہ سے, اینڈ وین یو آر پلاننگ یور جرنی, تو آپ وہاں سے دیکھ کے پوری معلومات لے کے اور وہ اپنا ٹریول اس حساب سے آپ پلان کر سکتے ہیں. تو اٹ از آلموسٹ لائک مور دین این ایئر ناؤ ہم سفر کے نام سے. That's good. اور یہ جو ایپ ہے اس میں صرف 1 منٹ کی مطلب ایز ان ون وے کمیونیکیشن ہے, یا اگر میں وہاں سے کچھ میسیجز بھیجنا چاہوں یا کوئی رسپانس, وہ فیڈ بیک بھی آپ کا لیتی ہے, آپ کو انفارمیشن بھی دیتی ہے, اور آپ نے اگر کوئی اس میں کوئی وہ کرنی ہے, کوئی کامنٹ وغیرہ یا کوئی کمپلینٹ وغیرہ, تو اس کا بھی پروویژنس میں ہے. صابر صاحب, بینگ این انٹلیکٹ اور یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں, تھنک ٹینک میں بھی پارٹ ہیں, آپ بڑے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور بڑے
آپ فکر مند رہتے ہیں پاکستانی قوم کے لیے, اور یہ کوشش ہوتی ہے آپ کی کہ کم سے کم لاسز ہو سکے, جانوں کے ضیاع کو روکا جائے. جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ ہم سفر ایپ ڈیولپ کی گئی ہے, اس کے بارے میں کام کیا گیا. پھر جس طرح روڈ سیفٹی کے بارے میں بات کی گئی, اب وہ لوکل پولیس کو بھی انہوں نے انوالو کر لیا سیکیورٹی کے لیے. پھر ریکوری وہیکلز ہیں, بریک ڈاؤن کے لیے کام کریں. آر یو سیٹسفائڈ ود دس؟ لیکن بہت حد تک موٹر وے پولیس ایک بہت اچھا کام کر رہی ہے. ان کا ہمارے ساتھ لائزون بھی ہے, اور اشفاق صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے اکثر جو ہمارے ساتھ جو اویئرنیس کیمپینز ہیں ان کے اندر بھی بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اٹس اے ویری گڈ جیسچر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے انیشیٹوز لیے ہوئے ہیں موٹر وے کے اوپر وہ بھی بہت اچھے ہیں. اینڈ آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ یہ دے آر گوئنگ ٹورڈز بیٹر فیوچر ان اے وے. آپ کو میں چھوٹی سی ایک مثال دوں کہ ریسنٹلی انہوں نے ایک ڈیوائس جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی ہے جو پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر جو ایک میجر مسئلہ تھا وہ اکثر ڈرائیورز کو نیند آ جاتی تھی, اور اس کی وجہ سے, اور آپ کو پتہ ہے پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر جو ہے بہت زیادہ کیجوالٹیز ہوتی ہیں. تو ایک ڈیوائس انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہے جو ڈرائیور کے کان کے اوپر لگی ہوگی, اور اگر اس کو نیند آئے گی تو وہ فوراً سے الارم بجا دے گی. اینڈ اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو اینڈ آئی ایم ویری ہیپی اباؤٹ یہ دیٹ. اینٹی ڈوزنگ ڈیوائس ہم نے ریسنٹلی انٹروڈیوس کیا ہے, اور گریجولی اب ظاہری بات ہے وہ پاکستان میں اتنی ایزی اویلیبل بھی نہیں تھی, تو وی آر امپورٹنگ وہ کر رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, اور وہ بڑا اچھا اس کا فیڈ بیک آ رہا ہے. دوسرا سر ابھی ریسنٹلی آپ نے اگر شاید موٹر وے پہ ریسنٹلی ٹریول کیا ہو, ہم نے آل اکراس دا موٹر وے اور نیشنل ہائی ویز پہ جگہ جگہ پہ سٹالز بنائے ہیں جو کہ روڈ سیفٹی کے حوالے سے مختلف قسم کا جو اکوپمنٹ ہے لوگوں کو ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ وہ وہاں سے خریدیں. اس میں کونز ہیں, اس میں ریفلیکٹنگ ٹیپس ہیں, اس میں فرسٹ ایڈ کی چیزیں ہیں, اور وہ اس کا یعنی میں آپ کو سر کل کی بات بتاؤں, یہ ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر یہ مویت صاحب جو ہیں ایڈوائزر نیشنل سیکورٹی, وہ ٹریولنگ آن دا موٹر ویز, تو اسی ہمارے ایک اسٹال کو دیکھ کے جسٹ پارک ہز وہیکل, وہاں پہ رکے, بڑا انہوں نے اپریشیٹ کیا. تو اس کا سر بڑا ایک اچھا امپیکٹ آ رہا ہے. یعنی سر یہ کہ اب مثال کے طور پر آپ کی اپنی گاڑی بریک ڈاؤن ہو گئی ہے, آپ اس کا ٹائر پنچر کر رہے ہیں, تو آپ کی اپنی گاڑی میں 2-4 کونز اگر پڑے ہوں اور آپ تھوڑا سا فاصلے پہ رکھ دیں, ناٹ ٹوٹلی ڈیپینڈنگ آن دا موٹر وے پولیس کی وہ آئے گی اور کون رکھے گی, تو دیٹ از فار یور اون سیکورٹی. تو لوگ اس میں وہ اچھا خاصا اس کا فیڈ بیک آ رہا ہے, اور لوگ پرچیز کر رہے ہیں اس قسم کی چیزیں اپنی گاڑی میں رکھنے کے لیے کہ اس بوقت ضرورت وہ ویری انوویٹو سر, گڈ. اینڈ سر آخری جاتے جاتے سوال آپ سے مطلب ایک کامن پاکستانی اور ہر جو بندہ ٹریول کرتا ہے موٹر وے پہ, جو گاڑی چلا رہا ہوتا ہے ڈرائیور, اس کو ایک شکایت بہت عام ہوتی ہے موٹر وے پولیس سے یا ٹریفک پولیس سے, کیونکہ جو آپ نے کیمرہ والے چھپا کے بٹھائے ہوتے ہیں, یہ بڑے آپ ٹیکنیکلی اور بڑے طریقے سے چھپا کے بٹھاتے ہیں, تو یہ آپ لوگ اتنا بالکل ہائڈ کر کے ان کو بٹھاتے ہیں, پہلے جا کے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کدھر سے ڈرائیور کو نظر نہیں آئے گا, پھر ہم ادھر بٹھائیں, کیونکہ وہ اکثر چلان جو وہ جا رہے ہو روڈ پہ اور ایک دم سے سامنے آ جاتا ہے کیمرے والا. سر اس میں سر نہیں ہے, سر چھپانے والی بات نہیں ہے, تھوڑی سی ہے بھی اس میں. سر ایک ایشو تو یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی عوام, جیسے آپ نے بتایا کہ ہم ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, لیکن پھر بھی کچھ جگہوں پر میں سمجھتا ہوں کہ انفورسمنٹ کی ضرورت ہے. تھوڑا ان کو جو مانیٹری لاس تھوڑا سا ہوتا ہے نا جرمانہ, اس کا امپیکٹ کچھ دیر تک رہتا ہے. دوسرا سر ایک ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ وہ آ رہے ہوتے ہیں, تو جب تک کیمرہ نظر نہیں آ رہا ہوتا وہ کوشش کرتے ہیں کہ اوور اسپیڈنگ کریں. دا مومنٹ دے سی ادھر ہی سے بریک پہ پاؤں رکھ لیتے ہیں. تو کبھی کبھی میں سمجھتا ہوں ایک لائٹر نوٹ پہ چھوٹا سا جھٹکا بھی دینا چاہیے ان کو. I agree with that. ڈاکٹر عمران صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا, آپ آئے ہمارے شو میں. اشفاق احمد صاحب, it was nice talking to you and knowing all these initiatives. ہمسفر ایپ is a new thing for me. مجھے شاید نہیں پتا تھا being a پاکستانی, یہ ہمارے میڈیا کی آپ سمجھ لیں ناکامی ہے کہ وہ ایپس, وہ چیزیں جو انیشیٹوز اچھے اور واقعی میں ٹریولرز کو پتہ ہونی چاہیے, وہ اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کر پائے. تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم سر, آپ نے ٹائم نکالا آئے. اور اس کے علاوہ ویورز, آپ کو بینگ اے پاکستانی ایک چیز پہ بالکل غور کرنا چاہیے اور بیٹھ کے سوچنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم اتنی بڑی ایفرٹ ہے گورنمنٹ پاکستان کی, موٹر وے پولیس کی, ٹریفک پولیس کی, ڈفرینٹ لا انفورسنگ اداروں کی, یہ صرف اور صرف آپ کے لیے ہیں. جیسے میں نے سوال بھی کیا تھا شاق صاحب سے کہ وہ چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں کیمرے والے, تو بھائی وہ آپ کی ہی سیفٹی کے لیے چھپ کے بیٹھے ہوئے. ہم نے صرف یہ نہیں کرنا کہ ان کو دیکھ کے اسپیڈ کم کریں, ہم کوشش یہ کریں کہ تھرو آؤٹ دا ہائی ویز, موٹر ویز, جہاں بھی آپ جا رہے ہیں وہاں پہ اسپیڈ مینٹین کریں, سیٹ بیلٹ لگا کے رکھیں. یہ آپ کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی, اور آپ کی لاپرواہی وہ جو 1 منٹ کی ہے وہ شاید ہو سکتا ہے آپ کی اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالے اور دوسرے کی بھی جان کو خطرے میں ڈالے. اس کے علاوہ ایک چیز میں اور بھی یہاں پہ کلیئر کرتا جاؤں, یہ ایک فتویٰ بھی ہے, اب اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے ہر جگہ پہ, کہ اگر آپ ریڈ لائٹ توڑیں گے یا کوئی بھی قانون کو توڑتے ہوئے
آپ ایکسیڈنٹ میں ہو جاتے ہیں، اللہ پاک نہ کرے، اور اگر آپ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں تو آپ شہید نہیں ہوں گے، اس کو خودکشی کہا جائے گا۔ اور جس کو آپ نے آپ کی ریکلیسنس کی وجہ سے، جو بندہ ریسیونگ اینڈ پہ تھا، جس کی غلطی نہیں بھی تھی اور وہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ قتل کہلائے گا، اور اس کا آپ کو ڈیفینیٹلی اس جہان میں بھی آپ کو دینا پڑے گا حساب، اور اس کے بعد بھی اگلے جہان میں بھی حساب دینا پڑے گا۔ امید کرتے ہیں آپ کی نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہوگا، اور ہم سفر ایپ کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے اور اگلی دفعہ ٹریول کرنے سے پہلے اس کو استعمال بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ٹریولنگ کے، ٹریفک کے، ان سب قوانین پہ بھی ڈیفینیٹلی اب آئی ہوپ اس ڈیبیٹ کے بعد آپ ان پہ بھی عمل کریں گے۔ دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان۔ مجھے اجازت دیجیے گا فراز علی خان کو۔ اللہ حافظ۔